علیکم، میں ہوں صدف یعقوب اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے تھے اور وہ طوفان کیسے شروع ہوا تھا اور ان کے بیٹے کے لیے انہوں نے کیا دعا کی تھی۔ چلیں جی، سب سے پہلے جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک درخت لگایا تھا اور اس درخت کو انہوں نے 100 سال میں تناور ایک بڑا درخت ہونے کے لیے انہوں نے 100 سال کا انتظار کیا۔ وہ درخت 100 سال کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور اس درخت سے انہوں نے کشتی تیار کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور وہ کشتی جو ہے وہ اتنی بڑی تھی، وہ ایک جہاز کی مانند تھی کشتی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی جو ہے وہ تیار کی تھی۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک جگہ پہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ بیٹھے تھے۔ 80 ایمان رکھنے والے جو لوگ تھے، جو ان کی 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی تھی اس میں صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ وہ ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور ہر جانور، ہر پرندے، ہر چیز کا انہوں نے ایک ایک جوڑا رکھا تھا اپنی کشتی میں۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صرف 80 لوگ تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک خاندان بھی تھا، ان کے علاوہ، یعنی کہ ان 80 لوگوں کے علاوہ ان کا خاندان بھی تھا۔ تو اس طرح یہ 80 سے زیادہ بنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا جو عذاب تھا وہ کیسے شروع ہوا تھا۔ ان کی جو بیوی تھیں وہ تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھیں اور اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا کہ پہلے جانتے تھے کہ یہ پانی کیوں ابلا ہے، یہ ایک عذاب کا افتتاح ہو گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا اس عذاب کا افتتاح اس تنور سے ہوا تھا۔ حالانکہ تنور سے کبھی پانی نہیں ابلتا کیونکہ وہاں پہ روٹیاں لگتی ہیں، تو وہ ایک دفعہ وہ روٹیاں لگا رہی تھی تو اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور وہ پریشان ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں۔ ان کی جو بیوی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب عذاب کا آغاز ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا جو یہ عذاب تھا وہ مسلسل 40 دن اور 40 رات آسمان سے پوری شدت کے ساتھ پانی برستا رہا۔ جب آغاز ہوا تھا تو تب تنور سے پانی ابلا تھا اور اس کے بعد پھر بارش بھی شروع ہو گئی، اور جتنے پوری دنیا میں جتنے دریا، جتنے بھی چشمے، جتنی بھی نہریں، سمندر، سب باہر کے رخ نکل آئے اور اس طرح اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور اس طرح وہ عذاب کافی حد تک بڑھ گیا۔ 40 روز اور 40 راتیں، یعنی کہ 40 دن اور 40 راتیں آسمان سے پانی برستا رہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے بھی 40 فٹ بلند ہو گیا تھا۔ قرآن حکیم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا وہی غرق کیے جائیں گے۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے اوپر اتنی تبلیغ کی، اتنا دین اسلام پھیلانے کی کوشش کی، ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہ مانتے۔ ان کو آپ نے عذاب لانے کی بات کہی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور وہ اس بات سے ڈرتے نہیں تھے۔ اوکے جی، جو طوفان تھا وہ اس حد تک شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نکال دے، یعنی کہ زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا۔ ماہ رجب کی 2 تاریخ کو تنور سے گرم پانی ابلا، یعنی کہ لاوا پھوٹا، اور یہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے روز تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن صرف 6 ماہ 8 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تو تھم جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم کی تعمیل ہوئی اور پانی اتر گیا
اور کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو، یعنی کہ جتنے کی وہ لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ جو ظالم ہیں ان کی جماعت سے دور رہنا۔ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم پر موجوں پر تیرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا، پھر کشتی 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کے پانی کو روکنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی اور ان میں سے جو 80 افراد تھے وہ 80 زبانیں بولنے لگ گئے، یعنی کہ 80 لوگ 80 طرح کی زبانیں بولنے لگے، اور وہی زبانیں پھر آگے تک ابھی تک وہی زبانیں چل رہی ہیں، جن میں سے سب سے اعلیٰ زبان جو تھی وہ عربی تھی، اور عربی میں ہی قرآن پاک اتارا گیا، اور عرب شہر سے ہی عربی جو زبان تھی وہ شروع ہوئی، اور اس ٹائم حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عربی جو ہے وہ سب سے افضل زبان تھی۔ تفسیر مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تھا، اور فرعون کو اسی قوم کی سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم پر زیادہ حق ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس دن روزہ رکھنے کو کہا، اور جودی پہاڑ سے اترنے والے پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جو ہماری جانب تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر ہیں۔ یعنی کہ وہ جو روزہ رکھنے کی روایت تھی وہ یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ جو ہے ویسے 40 دن تک جو ہے نا وہ کشتی موجوں میں تیرتی رہی، اور 40 دن تک جو ہے اس کے بعد جب اترے تو انہوں نے شکر بجا لاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ان کے جتنے بھی سارے لوگ تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے فرمایا کہ تم اپنی کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اہل و عیال کو بٹھا لو، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو کہ اس عذاب میں مبتلا تھے، انہوں نے خود جو ہے نا اس بات کی اللہ تعالیٰ سے اپیل کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو میری طرف موڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے، یعنی کہ مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جو ہستی خدا کی وحی پر ہر وقت مستغیث ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت جو ہے پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک پہنچنے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو معاف کر دیں اور میری طرف جو ہے نا اس کو بھیج دیں، جبکہ کنعان کو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے کنعان، تم جو ہے ادھر آ جاؤ اور میری کشتی میں روانہ ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کی اوڑ میں بیٹھ جاؤں گا، میں پہاڑوں کا سہارا لے لوں گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہے، جو طوفان ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہے، تو اس نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں بچ جاؤں گا۔ اور سب سے پہلے جس پہاڑ پہ وہ چڑھا تھا کنعان، وہ سب سے پہلے غرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس طوفان کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ پہاڑی سب سے پہلے ڈوبی، اور سب سے پہلے کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہوا، جس پہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو بخش دیا جائے اور میرے بیٹے کو میری طرف بھیج دیا جائے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے تنبیہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی ہی میرے پیغام میرا میسج آنے سے پہلے ہی تم نے اس بات کی قیاس آرائی کر لی کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا جائے، مجھے یہ قطعاً بھی پسند نہیں ہے۔
اوکے جی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سارے جانوروں کو، ہر جانور کا جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں کشتی میں سوار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام سب جانوروں کو بٹھا چکے تھے، تو شیر بھی آ گیا، ظاہری بات ہے شیر کو بھی بٹھانا تھا، تو جو بکریاں اور بھیڑ تھیں وہ اس بات سے پریشان تھیں کہ شیر آ گیا تو ہم آرام سے سفر نہ کر پائیں گی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخار میں مبتلا کیا اور وہ سارا ٹائم بے ہوش ہی رہا۔ سب سے پہلا بخار اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں بخار نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم میں ہی بخار آیا اور وہ شیر کو ہوا تھا۔ جب کشتی نوح میں بہت زیادہ گوبر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہاتھی کی دم کو دبانے کے نتیجے میں ایک سور اور سورنی برآمد ہوئی، چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کھا لی اور کشتی صاف کر دی۔ اس طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ لگائی تو اس سے ایک بلّا اور بلی نکلے اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر دیا اور اسے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا سفر جو ہے وہ اختتام ہوا جودی پہاڑی کے اوپر۔ جب آپ اترے تو سب سے پہلے شیطان نے آپ اپنی چوری کا اعتراف کر لیا، کیونکہ وہ شیطان بھی ایک جانور کی دم کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، شاید میرے خیال سے گدھے کی دم سے، میں نے صحیح پڑھا ہے لیکن مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، میں پھر ایک دفعہ پڑھوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ گدھے کی شاید دم سے شیطان جو ہے نا وہ اندر چلا گیا، اور جب وہ کشتی سے اترے تو اس نے اپنی چوری کا اعتراف کیا کہ میں آپ کو بتائے بغیر اس میں گھس گیا تھا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی جڑ اس سے مانگی اور انگور کی جڑ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کر دی، مگر اس کے ساتھ اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ ابلیس اللعین نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شرط پیش کی کہ جب وہ اس جڑ کو زمین میں بوئیں گے تو وہ صرف ایک مرتبہ جڑ کو پانی دیں گے، جبکہ 3 بار میں خود پانی دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی یہ جو بات ہے یہ شرط قبول کر لی اور انگور کی جڑ کو زمین میں بویا۔ شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس جڑ کو صرف 1 مرتبہ پانی دیا، جبکہ ابلیس نے پانی کے بجائے 3 جانوروں کو مار کر ان کا خون انگور کی جڑ میں ڈال دیا۔ یہ جانور لومڑی، شیر اور خنزیر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انگور میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ شاید اسی لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا، پھر شیر کی طرح اور پھر آخر میں وہ خنزیر جیسا انداز اپنا لیتے ہیں، کیونکہ خنزیر بھی نشے کی حالت میں کسی کو نہیں پہچانتا اور نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ انگور کی بیل لگائی تو ابلیس آیا اور اس نے بیل پر پھونک ماری اور وہ بیل سوکھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور اس کے سبب غم زدہ اور فکر مند ہوئے، اور ابلیس نے ان کے پاس جا کر ان سے افسردہ ہونے کا سبب پوچھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو صورتحال بتا دی۔ تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اس انگور کی بیل کو سرسبز کرنا چاہیں تو مجھے 7 چیزوں کی بھیڑ چڑھائیں، قربانی دینے کی اجازت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کر لے۔ اس پر ابلیس نے ایک شیر، ایک ریچھ، ایک چیتا، ایک گیدڑ کی طرح کا باتونی کتے کی طرح کاٹ کھانے والا، لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرغ کی طرح بلند آواز سے چیخ مارنے والا جانور ذبح کیا اور ان جانوروں کا خون انگور کی بیل کی جڑ میں ڈالا تو انگور کی بیل فوراً سرسبز ہو گئی۔ اس لیے آج اگر اسے شراب بنتی ہے تو یہ جانوروں کی جو شیڈ ہے وہ انسان میں آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے ان جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال تھی، اور ان 950 سالوں میں آپ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اللہ کا میسج ہر جگہ پہ ہر انسان ہر چیز کو سنانے کی کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں صرف 80 لوگوں کو
ایمان کے روشنی سے منور کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو موت ہے وہ بھی ایسے ہی تھی کہ آپ ایک دفعہ پہاڑی پہ جا رہے تھے تو وہاں پر ملک الموت آ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ بس آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، جو کہ میں جا کے اپنے بچوں کو بتا دوں اور جو کام میرے رہ گئے ہیں میں وہ بھی پورے کر لوں۔ تو ملک الموت نے کہا، حضرت ابلیس کہہ رہی ہوں، حضرت عزرائیل نے کہا کہ اب آپ کا جو وقت ہے وہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو میرے ساتھ اللہ کے حضور چلنا ہوگا۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال خدمت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس پہاڑی پہ آپ نے اپنی جان دی 950 سال بعد۔ بعض روایت میں 950 سال ہے، جبکہ قرآن پاک میں 950 سال ہے۔ بعض کے نزدیک پوری عمر 15 سال تھی، کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض لوگ 1700 سال بھی بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اگر 950 سال ہیں تو اٹس مین کہ 950 سال ہی ہے۔ اوکے جی، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کیسے مرحلے پیش کیے، کیسے کیسے مرحلے گزارے، کیسے ان کی قوم پہ عذاب آیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ ایک جہاز کی مانند تھی اور وہ کیسے سفر اس نے کیا، کتنا عرصہ کیا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں۔ میں بہت سلیکٹیو سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی یہ زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہ ہو اور آپ کو بوریت بھی نہ دے اور آپ اتنی اچھی انفارمیشن جو ہے آپ حاصل کر لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔